كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. حمد و صلات کے بعد میرے سامعین محترم واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان دوستوں اور بھائیوں، جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، سماعت فرمانے والے مائیں بہنیں، میں نے آپ کے سامنے اللہ جل جلالہ والہ کے پاک کلام مبارک کلام میں سے آیات مبارکہ پڑھی اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی. اللہ رب العزت سے دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اس کا صحیح مفہوم سمجھانے کے بعد مجھے آپ کو تمام سماعت فرمانے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ریت کے ذرات سے بڑھ کر، سمندروں کے قطرات سے بڑھ کر درود و سلام ہو آخر الزمان پیغمبر خاتم الانبیاء امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کروڑوں رحمت نازل ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قبروں پر کہ جو دور دراز کا سفر طے کر کے آقا محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آئے، بیٹھے، دین اسلام کو سیکھا، حاصل کیا اور اپنے وجود پر نافذ کیا. نافذ کرنے کے بعد آنے والوں تک اس پیغام کو پہنچایا. پھر اس کی وجہ سے جو ان کے اوپر تکلیفیں آئیں، مشقتیں آئیں، آزمائشیں آئیں، ان کو دل و جان سے برداشت کیا، لیکن دین اسلام پر ذرہ برابر بھی آنچ نہیں آنے دی. یہ انہی کی قربانیوں کا صدقہ ہے کہ آج ہمارے پاس قرآن جیسی دولت محفوظ، کلمہ جیسی نعمت محفوظ، شریعت محمدیہ ہمارے پاس محفوظ ہے. اب میری آپ کی تمام کلمہ گو مسلمان مرد عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ اس پر خود بھی عمل کرے اور آنے والوں تک اس پیغام کو پہنچائے. جو اس کے اوپر عمل کرے گا اس کے دنیا بھی اچھی ہوگی اور انشاءاللہ اس کی آخرت بھی ضرور اچھی ہوگی. تو میرے سامعین محترم، یہ آج کا جمعہ 30/12/2022 عنوان ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن پاک میں فرمایا، چاند بھی اللہ نے بنایا، سورج بھی اللہ نے بنایا. کوئی شمسی اعتبار سے چلتا ہے، کوئی قمری مہینے کے اعتبار سے چلتا ہے، دونوں چیزیں. لیکن مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں قمری مہینے کے اعتبار سے چلنا چاہیے، جیسا کہ ایک سنت بھی ہے. جیسے قمری مہینے جو ہوتے ہیں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، میں تو اکثر کہا کرتا ہوں ہمیں ان مہینوں کے نام آ جائے تو ہم بڑے خوش قسمت ہیں. اگر ان مہینوں کے نام ہمیں یاد ہو جائے تو ہم بڑے خوش قسمت ہیں. جب نام یاد ہو جائیں گے تو تاریخوں کا بھی پتہ چل جائے گا. تو شمسی اعتبار سے ہر کسی کو، بچے کو بھی نام یاد ہے تو جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست سارے نام یاد ہیں. اگر اسی طرح ہم بڑے بھی خود یاد کریں، ٹھیک ہے، اسلامی جو تاریخ ہے قمری اعتبار سے جو ہے ہم اس کو بھی یاد کریں. بہرحال میں اس میں زیادہ نہیں جانا چاہتا، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے سورج بھی اللہ نے بنایا، چاند بھی اللہ نے بنایا. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. رات بھی اللہ نے بنائی، دن بھی اللہ نے بنایا، سورج بھی اللہ نے بنایا، چاند بھی اللہ نے بنایا، ستارے اللہ نے بنایا، جمادات اللہ نے بنایا. ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے. ہر چیز کو بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے. کوئی تو ہے جو نظام کو چلا رہا ہے، جو دن میں سے رات کو، رات میں سے دن کو نکال رہا ہے، سورج کو نکال رہا ہے. سورج کے ذریعے سے ہمیں اس کے فائدے نہیں پتہ. سورج کے فائدے کیا ہیں؟ یہ جو ہم پھل کھاتے ہیں یہ کس طرح پکتا ہے؟ اللہ کی قدرت ہے. کوئی مسافت میں اس کی روشنی آتی ہے، سورج کی شعاعیں آتی ہیں، پھلوں پہ پڑتی ہیں، اللہ پھل کو پکاتا ہے. جو ہم اناج کھاتے ہیں اگر دھوپ نہ نکلے دیکھتے ہیں کیسے یہ ہم اناج کھاتے ہیں نا. یہ سورج جو ہے ہمارے لیے اللہ نے بنایا. چاند کے ذریعے سے جو ہم پھل کھاتے ہیں. اب میرا سوال ہے پھل کے اندر مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ ایک سوال اگر میں پوچھ لوں، بہت ساروں کو نہیں پتا کہ پھل کے اندر مٹھاس کیسے آتی ہے. ایک تو مٹھاس وہ بناوٹی ہے نا،
ٹھیک ہے نا. جو اوریجنل پھل کے اندر جو مٹھاس ہوتی ہے، کیلے کا ذائقہ علیحدہ ہے، پھل کا سیب کا علیحدہ ہے، فروٹ کا مالٹے کا علیحدہ ہے. یہ جو علیحدہ علیحدہ، زمین ایک ہے، پانی ایک لگتا ہے، زمین ایک ہے، لیکن پھلوں کے اندر ذائقے جدا جدا ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ جو چاند اللہ نے بنایا ہے، چاند کی روشنی سے اللہ پھلوں کے اندر مٹھاس پیدا کرتا ہے، اللہ مٹھاس پیدا کرتا ہے. تو میرا عنوان ہے کہ یہ جو نیا شمسی سال ہے، اس کو کیسے منانا چاہیے؟ مسلمان کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. کیا تم دنیا میں آئے ہو، تم نے دیکھا ہم نے ہمیشہ دنیا میں رہتا ہے؟ نہیں، ہمیشہ نہیں رہ رہا. فرمایا من حسن اسلام المرأۃ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں میں اپنا وقت ضائع مت کرے. ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ زیب دیتا ہے کہ ہم اپنا وقت فضولیات میں ضائع نہ کریں. ہم اپنی زندگی کی جو رات و شب ہیں، دن رات جو ہے، یہ اوقات، ہمارے بڑے احباب بیٹھے ہیں کہتے ہیں دو چیزیں بہت قیمتی ہیں. حدیث میں نے پڑھی، اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانا. صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانا، ٹھیک ہے نا. ان میں سے ایک کہ وقت کو فضولیات میں ضائع مت کرو. یہ وقت جو ہے یہ بہت قیمتی ہے. یہ اللہ نے ہمیں یہ جو جان صحت دی ہے یہ بہت قیمتی ہے. ہم اس رات کو، حالانکہ یہ جو رات اس سال ختم ہو رہا ہے، 2022 اختتام کی طرف ہے، 2023 آمد کی طرف آ رہا ہے. چلو شمسی اعتبار سے بھی ہم لگا لیں، کیونکہ دنیاوی زندگی کے اندر یہ بھی چیز ضروری ہے، ان طریقوں کا بھی ضروری ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اسلامی مہینے جو ہیں ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے، یہ جو رات آئے گی، ہم نے تو کبھی یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ رات کی ابتدا کب پڑی، کیسے ہوئی. ایک جگہ میں نے پڑھا، کہتے ہیں 19ویں صدی میں یہ سلسلہ شروع ہوا. ہیپی نیو ایئر کا یہ جو شور و غل ہوتا ہے. پھر ایک جگہ آیا کہ 25ویں کی تاریخ کو، 25 دسمبر کو، یہ جو کرسچن ہیں، عیسائی ہیں، وہ اس کو مناتے ہیں. کیوں مناتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کے حوالے سے مناتے ہیں. اس دن کو وہ مناتے 31 تاریخ تک چلے جاتے ہیں. اس رات کا انتظار کرتے ہیں. 1159 کے بعد جو ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر اس وقت کسی نے کیا، انہوں نے کہا اس کو بھی قیمتی بنا لیا جائے، ایسے ایک شور شرابہ کیا جائے، شور و غل کیا جائے. اور اس کے اندر ہوتا کیا ہے آپ اور میں بخوبی جانتے ہیں، بڑے حضرات بیٹھے ہیں. اس رات کو کیا ہوتا ہے؟ شراب عام ہوتی ہے، ناچ گانا عام ہوتا ہے، شور و غل ہوتا ہے، غیبتیں ہوتی ہیں. خدا کی زمین پر خدا کے حکموں کو ہم توڑتے ہیں، خدا کی زمین پر اس کے محبوب کی نافرمانی کرتے ہیں. کیا اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا؟ اللہ نے یہ دن رات اس لیے نہیں دیے، اللہ نے صحت ہمیں اس لیے نہیں دی. وہ رات جو ہے وہ تو اس لیے ہے کہ ہم اس رات کے اندر اپنا محاسبہ کریں. نئے سال کی جو سال گزر رہا ہے، ہم محاسبہ کریں. محاسبہ یہ کریں، کیا یہ جو سال گزر رہا ہے، یہ جس کی آخری رات ہے، یہ رات جو گزر رہی ہے، اس کے بعد نیا سال شروع ہونے والا ہے، اس کے اندر میں نے کیا کھویا کیا پایا؟ کبھی ہم اپنے گریبان میں جھانک کے تو دیکھیں، اپنے گریبان میں تو جھانک کے دیکھیں کہ میں نے کیا کھویا کیا پایا.